حکم امداد سمرو، لڑائی بڑھ گئی ہے اندر ہی اندر، سنسنی خیز قسم کی خبریں ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی تتر بتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تتر بتر تو پہلے ہو گئی تھی، لیکن ابھی جو چند دانے بچے تھے پارٹی کے اندر وہ بھی اب ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں جیل کے اندر سے بھی اور جیل کے باہر سے بھی۔ علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنا اور اس کے اڈیالہ جیل میں خبر پہنچنے کے بعد صورتحال کیا ہے اور کیا احکامات اندر سے آئے ہیں، اب عمران خان صاحب کس طرح خیبر پختونخوا کی حکومت چلانا چاہتے ہیں، اس کے متعلق بڑی خبریں ہیں۔ اور وہ خبریں جو میں آپ کو مسلسل دے رہا ہوں، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کے ہیلی کاپٹر کا، بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے جی۔ مریم نواز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی وہ جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہیلی کاپٹر استعمال کریں گی۔ پھر مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے کوئی 2,32,00,000 کے کوئی ٹائر بلٹ پروف گاڑی کے، اس کا بھی بہت بڑا چرچا ہے، بہت سی چیزیں میڈیا پر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اور ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی گنتی کروا کے ہار رہی ہے۔ یعنی مطالبہ تھا 4 حلقے کھولیں، جو حلقے کھل رہے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی ہار رہی ہے۔ ابھی تک پنجاب سے میرا خیال ہے 3-4 حلقوں پر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار دوبارہ گنتی میں ہار گئے۔ تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، بہت بڑا دھچکا تحریک انصاف کے لیے ہے۔ پہلے مریم نواز صاحبہ پر بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے ان کو کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سادگی اختیار کرنے کا ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی وہ کم از کم اخراجات جو ہے وہ کوشش کریں گی کہ سرکاری خزانے پر بوجھ پڑے، لیکن پھر خبر یہ آئی کہ جی مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک وہ ہیلی کاپٹر استعمال کریں گی، یعنی صبح آئیں گی شام کو چلی جائیں گی۔ کچھ دوست یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جیسے ہی صبح 8 بجے پہنچ جاتی ہیں دفتر یا 9 بجے اور 5 بجے کے بعد گھر چلی جاتی ہیں، یعنی وہ کیا ہوتا ہے 9 سے 5۔ اچھا، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ متحرک بہت ہیں، کبھی اسپتال، کل بلکہ پی آئی سی گئی ہوئی تھی، بہت اچھی چیز ہے پی آئی سی ان کا وزٹ کرنا۔ اس کے علاوہ وہ کبھی اپنا سستے رمضان بازار میں چلی جاتی ہیں، کبھی کہیں جاتی ہیں کبھی کہیں جاتی ہیں، تو کام تو وہ ابھی تک ٹھیک کر رہی ہیں۔ لیکن اب یہ ہیلی کاپٹر سے آنا جانا، جب اس پر میڈیا میں ذرا شور شرابہ ہوا تو میں سن رہا تھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں، عظمیٰ بخاری بلکہ عثمانی عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوا ہے، سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے، فیصلہ دراصل یہ ہوا ہے کہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو جاتی عمرہ سے لاہور آنے میں، تو وہ جب کوئی ٹریفک کا ایشو ہو یا جب کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہو، ان کو جب سجیسٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ ہیلی کاپٹر پہ آئیں گی۔ اب ہیلی کاپٹر پہ آنا، یہ ریت رواج جو ڈالا تھا گھر سے دفتر ہیلی کاپٹر پہ آنا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا عمران خان صاحب، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا عمران خان صاحب۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے تو شاید کم خرچہ ہوتا، لیکن انہوں نے بنی گالہ میں رہنا پسند کیا، اور پھر صبح بنی گالہ سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے تھے، وزیر اعظم ہاؤس آتے تھے 12-1 بجے اور 2-3 بجے وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر چلے جاتے تھے، یعنی کام بالکل نہیں، ٹکے کا کام، لیکن اخراجات۔ تو اب وہ والے لوگ مریم نواز پر تنقید کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن جو اگر واقعی یہ فیصلہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر پر آنے کا اور اس کو جزوی طور پر تو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ روزانہ ہم مال روڈ سے گزرتے ہیں، مال روڈ شہر کے بالکل بیچ میں ہے، اور مال روڈ پر اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس بنا ہوا ہے، مال روڈ پر ہی 90 شارع قائد اعظم جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کہلاتا ہے وہ ہے، جیو آر کالونی میں وزیر اعلیٰ والے کے لیے ایک شاندار گھر بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو روزانہ ڈرائیو آنا جانا، میں ہیلی کاپٹر کی بات ہی نہیں کر رہا، ہیلی کاپٹر پر مریم 1 مہینے میں 1 بار بھی نہیں جائیں گی مریم صاحبہ، میڈم چیف منسٹر صاحبہ، لیکن روزانہ ان کے آنے جانے پر جو 2 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں تو منتقل ہو جائیں سی ایم ہاؤس۔ یہ فیسلٹیز اس لیے سرکار دیتی ہے کہ بھئی آپ وہاں رہیں، سی ایم ہاؤس کے اندر جو اسٹاف ہے وہ تو ویسے ہی ہوگا، اخراجات تو ویسے ہی ہو رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ اگر سی ایم وہاں نہیں رہیں گی تو وہ سی ایم ہاؤس میں کوئی خرچہ نہیں اٹھ رہا ہوگا، وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ وہ ادھر آ جائیں، اٹھیں، اور ساتھ ہی 8 اور 7 کلب روڈ، میرا خیال ہے وہیں پر وہ سی ایم ہاؤس ہے، رہائش وہیں پر ہے، وہاں سے اٹھیں، وہاں پہنچ جائیں پیدل واک کرتی ہوئی، اور پھر سارا دن کام کریں اور شام کو ادھر چلی جائیں،
اور فل ٹائم ایکسیس میں بھی ہو اپنے اسٹاف کے. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اب میڈم چیف منسٹر صاحبہ کے لیے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر قیام کرے تاکہ کنٹروورسیز نہ ہوں. ہاں ٹائروں والی بات ہے, اگر تو ٹائر ضرورت تھے ان کی گاڑیوں کی, ان کی فلیٹ ہوتا ہے نا, کیونکہ ایک گاڑی نہیں ہوتی پورا فلیٹ ہوتا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ جی کیونکہ ہم نئے آئے ہیں اور ٹائر بدلوا لیں, تو یہ ظاہر مناسب نہیں ہے. عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں, ان کا پورا نام ویسے عظمہ زاہد بخاری ان کے والد صاحب کے ساتھ تو پرانے ہماری ان کے ساتھ وہ ہے, تو تب سے وہ جب عظمہ زاہد بخاری لکھا کرتی تھی تو اس وجہ سے. تو خیر وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جی ان کی گاڑی ایک بار سفر کے دوران ٹائر برسٹ ہو گئے تھے, اس وجہ سے پھر ٹائر تبدیل کیے گئے. ٹھیک ہے چلیں, لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ وہ جو اخراجات ریاست کے ہمارے حکمرانوں کے اوپر اٹھتے ہیں, ان اخراجات کے بدلے میں ان کو سرو کرنا چاہیے, ڈیلیور کرنا چاہیے. اب جو چیز ہے نا وہ ایک اپنا پی ٹی آئی کے جو ایم این اے گجرانوالا سے NA81 بلال اعجاز صاحب وہ جیتے ہوئے تھے 7,791 ووٹ لے کر. وہاں پر ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہاں سے مسلم لیگ نون کے اظہر کریم نارا صاحب جیت گئے ہیں 3,201 ووٹ سے. اس سے پہلے لودھرا میں NA154 پر عبد الرحمن کانجو صاحب ہارے ہوئے تھے اور رانا فیض نون صاحب آزاد وہ جیتے ہوئے تھے. وہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی تو وہاں پر بھی کانجو صاحب جیت گئے. پھر ایک حلقہ تھا PP 68 کہوٹا کا, یہاں پر کرنل شبیر اوان صاحب ریٹائرڈ کرنل وہ جیتے ہوئے تھے. 14 فروری کو وہاں پر ریکاؤنٹنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا, اناؤنس کیا گیا کہ جی وہ تو ہار گئے, راجہ صغیر احمد مسلم لیگ نون کے وہ جیت گئے. تو آج PTI کی جو کور کمیٹی تھی اس میں اور اس کے بعد جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں PTI والے چیخے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو ہار رہے ہیں, جو حلقہ کھل رہا ہے وہ ہم ہار رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حلقے کھولو, آڈٹ کرو. تو اب یہ شاید آڈٹ اگر ہو تو ممکن ہے کہ کہیں مسلم لیگ نون ہار جائے, مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدواروں کے لیے کہا جائے کہ جی وہ نہیں جیتے تھے. لیکن ابھی تک تو ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ PTI والے ہار رہے ہیں, اب PTI والے کہہ رہے ہیں ہمیں ہرایا جا رہا ہے. بہرحال اب جو PTI کی کور کمیٹی میں لڑائی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. ہوا یہ ہے جناب کہ کل بانی PTI عمران خان صاحب کے ساتھ, اب بانی PTI ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عادت پڑ گئی ہے, اگر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھے نا تو وہاں نام لینے پر پابندی ہوتی ہے, تو وہ پھر عادت سی پڑ گئی ہے, تو بانی PTI کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب سے ملاقات کی شیر افضل مروت نے, بیرسٹر گوہر نے اور دیگر نے. اس ملاقات میں انہوں نے بتا دیا کہ KPK میں مسائل یا جو انتظامی فیصلے ہو رہے ہیں وہ اب بھی PTI کے خلاف ہو رہے ہیں. حکومت اپنی ہے مگر اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ان کو عمران خان اپنا علی امین گنڈاپور کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی رودات بھی سنائی گئی کہ وہ کیسے وہاں سے نکلنے کے بعد سویٹ ہو گئے تھے, میٹھے میٹھے گڈی ہو گئے تھے, وہ بھی ان کو بتا دیا گیا. تو عمران خان صاحب غصے سے آگ بگولا لال پی لے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ٹیک اوور کر لو, فیصلے میں یہاں سے بیٹھ کر کروں گا, میرے ذریعے صوبہ چلے گا. علی امین گنڈاپور کٹھ پتلی ہوگا, وہ بیٹھا رہے عثمان بزدار کی طرح, محمود خان کی طرح. تب میں بنی گالہ میں تھا, اب میں اڈیالہ میں ہوں, فیصلے میں کروں گا. تو جناب کیسے فیصلے کریں گے آپ؟ تو پہلی ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی, یا پہلا آرڈر یہ جاری کیا, احکامات جاری کیے کہ علی امین گنڈاپور کو جا کر کہو, میرا پیغام پہنچاؤ کہ IG کو تبدیل کر لے, IG کو بدل لے. کیوں بدلے؟ شیر افضل مروت کے مطابق یہ ہم نے ان کو بتایا عمران خان صاحب کو کہ ہو یہ رہا ہے کہ چارسدہ, انہوں نے بتایا چارسدہ ہری پور وہاں کے DPO جو ہمارے پارٹی کارکنوں کے اوپر ظلم کرتے تھے, وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اغوا برائے تاوان, رشوت نہیں اغوا برائے تاوان, اور جو افسران یہ کر رہے تھے ان کو نوازا جا رہا ہے. اور انہوں نے خاص طور پر چارسدہ اور ہری پور کے DPOs کا ذکر کیا کہ ان کو نوازا گیا. ہم نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ جی وہ تو سارے کے سارے وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے ہماری پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ان کو ظلم ڈھائے, گرفتار کیا, اغوا برائے تاوان کیا, رشوتیں نہیں. تو عمران خان صاحب کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا یہ کیا. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے بیٹھ کے آرڈر کروں گا, اور وہ آرڈر پر عمل درآمد کون کریں گے؟ شیر افضل مروت.
یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کا سربراہ شیر افضل مروت کو بنایا ہے، اور وہ کمیٹی اس میں پروسیکیوشن بھی ہوگی، اس میں لا ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں حکومت کے نمائندے بھی ہوں گے، لیکن سربراہ کون ہوں گے؟ شیر افضل مروت۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کچھ شیر افضل مروت صاحب باہر آ کر خبریں دیتے رہے کہ جی عمران خان صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ بہرحال تو شیر افضل مروت کو بنا دیا پارٹی کی اس کمیٹی کا، عمران خان صاحب نے اس کمیٹی کا سربراہ۔ اب وہ کمیٹی انویسٹیگیٹ کرے گی کہ کس کس پولیس افسر نے، کس کس انتظامی افسر نے، ڈی سی نے، اسسٹنٹ کمشنر نے، تحصیلدار نے، پٹواری نے، اور کس ایس ایس پی نے، کس ڈی پی او نے، کس ڈی آئی جی نے، کس آئی جی نے پی ٹی آئی کے خلاف کام کیا ہوا ہے، اس کی وہ فہرستیں بنائیں گے، پھر ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ وہ اپنے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم انتقامی کارروائی نہیں لیں گے، ہم ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے قانونی۔ گو کہ صوبہ ایک عجیب و غریب قسم کے بحران میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ جنہوں نے بھی ایسی کارروائیاں کی ہیں پنجاب میں، کے پی کے میں، مطلب فرض کر لیں کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، گرفتار تھے، جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، آج پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت ہے، وہ تمام ان افسران کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں، اور پھر کون بچے گا ریاستی ڈھانچے میں جو کام کرے گا؟ تو ایک بہت بڑا بحران عمران خان صاحب کریٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے صوبے میں، اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک اندر سے بغاوت کروا رہے ہیں اپنی پارٹی کے۔ تو جو شیر افضل مروت نے باہر آ کر بات کی ہے، اور جو مجھے سورسز نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا نہیں ایسے نہیں چلنے دوں گا میں، گنڈا پور کو کہہ دو کس طرح نہیں چلے گا، کنفرنٹریشن کرو، لڑائی کرو، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو گنڈا پور صاحب کے اوپر پہلے ہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، کیونکہ کل پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سنی اطاعت کونسل کوئی پارٹی نہیں ہے اور مخصوص سیٹوں کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ کور کمیٹی میں حامد رضا صاحب چیخے ہیں جو وکلاء تھے پی ٹی آئی کے، سردار لطیف کوسہ، بیرسٹر علی ظفر، شیر افضل مروت اور دیگر کے خلاف، بابر اعوان صاحب اور نیاز اللہ نیازی، ان کے اوپر یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے، میں ایک صحافی ہوں، سیاست میں میری دلچسپی ہے، سیاست کو رپورٹ کرتا رہتا ہوں۔ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی پریورٹی لسٹ نہیں ہے مخصوص نشستوں کی، وہ سیاسی جماعت کیسے پریورٹی لسٹ لے سکتی ہے؟ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ کیسے جا سکتے جو الیکشن ہی نہیں لڑی، جس کے سربراہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے؟ تو یہ تو برباد ہی ہے نا۔ میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا، یہی کہیں گے نا عمران خان صاحب۔ حامد رضا نے بھی یہی کہا کہ میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا، یعنی لا کے ڈبو دیا وکلا نے۔ ایک یہ معاملہ۔ دوسرا، بشرا بی بی کے متعلق کور کمیٹی میں کہا گیا کہ جی بشرا بی بی جو ہیں ان کی زندگی کو خطرات ہیں، ان کو اڈیالہ کے بجائے ان کو رکھا گیا ہے بنی گالہ میں، ان کو بھی اڈیالہ شفٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں زیادہ ہیں، ان کو تکلیفوں میں رکھا گیا ہے، ان کی سیکورٹی ایشوز ہیں ان کے لیے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب اچھا نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ میں نہیں ہے، جیل تو جیل ہوتی ہے نا، گھر میں تو پھر بھی بندہ مانوس ہوتا ہے اس چار دیواری کے ساتھ جہاں وہ رہ رہا ہے، اتنے عرصے سے رہی ہیں، وہ زمان پارک میں بھی رہی ہیں، وہاں پر بھی رہی ہیں، تو وہاں پھر کچھ ظاہر ہے ادھر تو اپنا جیل میں تو مشقتی کوئی خواتین وغیرہ ملیں گی، یہاں پر اپنی ذاتی ملازمائیں جو ہیں یا ذاتی ملازم، ان کو بے شک اس کمرے تک ایکسیس نہ ہو، لیکن اندر گھر کے اندر سارا کچھ کھانا شانا پک رہا ہوگا۔ لیکن پوری پی ٹی آئی چاہتی ہے اور کور کمیٹی چاہتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو بھی اڈیالہ منتقل کیا جائے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کا کڑمس مچا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی حکومت مل گئی ہے چلانی کیسے ہے، حکومت مل گئی چلانی کس نے؟ اب اگر عمران خان نے احکامات دیے ہیں کہ آئی جی جو ہے وہ کے پی کے کا وہ تبدیل کیا جائے، تو کیا ایک سزا یافتہ شخص اعلانیہ ایسا آرڈر کر سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کا تقرر ہو رہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی نواز شریف سے مشورہ کیا جا رہا ہے، نواز شریف تو سزا یافتہ ہیں، وہ کس طرح آرمی چیف کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وقت کیسے بدلتا ہے۔ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جی میں آرمی چیف کے معاملے میں انٹروین کر رہا ہوں یا مشورہ دے رہا ہوں، کبھی نہیں کہا تھا۔ عمران خان نے آرڈر کیا اور شیر افضل مروت نے آ کر باہر بتایا
کہ عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا ہے کہ جی IG KPK کو تبدیل کریں اور میری مرضی کا IG لگائیں۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ علی امین گنڈا پر سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کی مانتے ہیں تو صوبہ نہیں چلتا، عمران خان کی نہیں مانتے تو پارٹی کے غدار ڈکلیئر کیے جائیں گے اور اس کے بعد ٹرول ان کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔